اگر قرآن مجید کو ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں جو اعمال ہیں ان اعمال کا مقصود بھی ذکر اللہ بتایا ہے کہ تمام اعمال کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ نماز کتنی بڑی عبادت ہے؟ کیا نماز کا صرف یہ مقصد ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہو جائیں، اٹھنا بیٹھنا کریں؟ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا مقصود بتلاتے فرماتے ہیں جب نماز کی ابتدا ہو تو اللہ کا ذکر کیا جائے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس نے اللہ کا ذکر کیا، اس کے بعد نماز پڑھی۔ پتہ چلا کہ نماز کی ابتدا میں بھی ذکر اللہ کرنے کی تلقین ہے۔ پھر نماز کے دوران اذا قاموا الی الصلاۃ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالا، تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا سا۔ تو پتہ چلا نماز کے دوران بھی اللہ کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ اور جب نماز پڑھ چکے ہیں، نماز کے اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ، جب تم نماز کو پڑھ چکو تو اللہ کا ذکر کرو۔ اتنی بڑی عبادت نماز، ابتدا میں ذکر اللہ کرنے کی ترغیب، درمیان میں ذکر اللہ کرنے کی ترغیب، اور اختتام پر نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کرنے کی ترغیب دی۔ حج کتنی بڑی عبادت ہے۔ کیا حج کا مقصد یہ ہے کہ سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور دو چادریں پہن لیں اور بس چلتے رہیں؟ ہرگز نہیں۔ قرآن مجید اس کا مقصد بتاتا ہے کہ حج کا مقصد کیا ہے۔ اذکروا اللہ فی ایام معدودات، یہ حج کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان گنتی کے چند دنوں کے اندر خوب یاد کیا جائے۔ اور جب حج کی ابتدا ہوتی ہے تو حج کے اندر ہوتا کیا ہے؟ بندہ دو چادریں پہن لیتا ہے اور جو ہے نا گرمی برداشت کرتا ہے، دھوپ برداشت کرتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، اور جو ہے نا وہاں پر ایک قسم کا رلتا ہے، اور ہر قسم کی اپنی بہت ساری حاجات سے وہ دور رہتا ہے۔ جسم سے بدبو آ رہی ہے، پسینے نکل رہے ہیں، نہا نہیں پاتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، کپڑوں سے دور۔ یہ کیا ہے کہ یہ بندہ صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ دو عالم سے بیگانہ ہو جائے اور اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائے، ذکر اللہ میں مصروف ہو جائے۔ تو حج کا مقصد بھی کیا ہے؟ اللہ کی یاد میں بندہ لگ جائے، اللہ کی یاد میں بندہ ڈوب جائے، ذکر اللہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب حج کی ابتدا ہو تو تم لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاؤ، کہ ابتدا میں اللہ کا ذکر کرو۔ اور جب حج ہو جائے اذا قضیتم، اور حج کے درمیان میں اذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ، جب تم عرفات سے نکلو تو اس وقت کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ اور جب حج ہو چکے، حج کے بعد کیا کرنا ہے؟ اذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ، جب تم حج کر چکو، حج کے ارکان مکمل ہو چکے، اس کے بعد بھی تم اللہ کا ذکر کرو۔ اتنی بڑی عبادت حج، ابتدا میں بھی اللہ کا ذکر کرنے کا حکم، درمیان میں بھی اللہ کا ذکر کرنے کا حکم، اور اس کے اختتام پر بھی اللہ کا ذکر کرنے کا حکم۔ تو پتہ چلا حج کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ دعوت کتنی بڑی عبادت ہے۔ کسی کو دعوت اللہ کی دینا، اللہ کی طرف بلانا، کتنی بڑی ایک یعنی کہ ثواب کا کام ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ اس کے لیے بھی جو دعوت دینے والا ہے، داعی ہے، اس کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہونا ضروری ہے۔ جب تک اس کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق نہیں ہوگا، جب تک وہ اللہ کی یاد میں مستغرق نہیں ہوگا، ذکر اللہ اس کا مشغلہ نہیں ہوگا، اس کی دعوت میں اثر نہیں ہوگا۔ اسی لیے بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر تم نے کسی پر ایک سیر محنت کرنی ہے تو تمہیں اپنے اوپر 10 سیر محنت کرنی پڑے گی، تب جا کر تمہاری زبان میں اثر ہوگا۔ تو داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں لگا رہے، اس کا جو دل ہے اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہو، وہ ہر وقت ذکر اللہ کرتا رہے، تب جا کر اس کی دعوت میں اثر ہوگا۔ اور اس کا ثبوت قرآن مجید سے بھی ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھیجا تو کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون کے پاس جاؤ، اس کو دعوت دو اور اس سے نرمی سے بات کرنا، تشدد اختیار نہیں کرنا بات میں، بالکل نرمی سے بات کرنا۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَلِيَا فِي ذِكْرِي، اور یہ بات یاد رکھو جب دعوت کے لیے جاؤ گے ایک لمحے کے لیے بھی میرے ذکر سے اعراض نہ کرنا۔
ایک لمحے کے لیے بھی میرے ذکر سے غافل نہ ہونا، میرا ذکر کرتے رہنا۔ تو پتہ چلا داعی کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو منور رکھے۔ اور اگر بات آئے جہاد کی کہ بہت بڑی عبادت، جہاد کی کتنی بڑی فضیلت، بندہ شہید ہو جائے اس کے اپنے مرتبے، زندہ رہ جائے بچ جائے غازی بن جاتا ہے، اتنی بڑی عبادت جہاد۔ اس جہاد کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی جہاد کر رہا ہے، اذا لقیتم فئۃ، تمہارے سامنے دشمن آ گیا ہے، دشمن سے تم نے جہاد کرنا ہے، فثبتوا، تو ثابت قدم ہو جاؤ، واذکروا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور اگر جہاد کرتے کرتے جہاد ختم ہو چکا، ایک ٹیم جیت گئی، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن پالو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس وقت بھی تم اللہ کا ذکر کرو۔ پتہ چلا اتنی بڑی عبادت جہاد، اس کے ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کرنے کا فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے کا حکم بتایا، اور اس کے اختتام پر اس جہاد کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ نماز جمعہ کتنی بڑی عبادت ہے، جو شخص ایک جمعہ پڑھتا ہے پچھلے پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی عبادت، کیا اس جمعے کا مقصد یہ ہے کہ سارے لوگ آ کر جمع ہو جائیں، وعظ سنیں، تقریر سنیں، بس اتنا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے والے دن تمہیں اللہ کی طرف بلایا جائے، نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، سب چیزیں چھوڑ دو، دوڑ لگا لو۔ یہ جمعے کی ابتدا ہے۔ اور پھر جمعے کی نماز پڑھ لی، اذا قضیتم الصلاۃ، جب تم نے نماز پڑھ لی پھر کیا کرو؟ فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ تو نماز جمعہ کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا ذکر کرنے کا فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، اور اس کے اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ تو پتہ چلا کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کی اصل روح اور ان اعمال کا اصل مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا۔